السلام علیکم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لے گئے۔ علقمہ رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور مشہور تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لے گئے تھے کیا اس رات تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو کہنے لگے نہیں، لیکن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا واقعہ معلوم ہے، اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے درمیان سے گم ہو گئے۔ تو ہم نے بہت تلاش کیا پہاڑوں میں، وادیوں میں اور مختلف صحراؤں میں اور گھاٹیوں میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا، اور پوری رات ہم نے قلق، پریشانی اور بڑی ہی اضطراب اور بے چینی کے اندر گزاری۔ صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری رات آپ کو ڈھونڈتے رہے اور ہم نے اس پریشانی میں یہ رات گزاری، آپ کہاں تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی داعی الجن، میرے پاس ایک جنوں کا بلاوا آیا تھا، فاتیتم، میں ان کے پاس چلا گیا، فقرأت علیہم، میں نے ان کو قرآن مجید سنایا، ان کو دعوت دی، سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیکھو یہ ان کے کھانے کی چیزیں ہیں، یہ ان کے آگ کے نشانات ہیں، اور یہ ان کے رہنے کی جگہ ہیں۔ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ حدیث آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کچھ نہیں کہتے، اور جن ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنات وہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں، جو انسانوں کو ڈراتے ہیں، جو انسانوں کو اذیت دیتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جو انسان کو قتل کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اس کے سوا جنات کا ہمارے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بلکہ انسانوں کے اندر شاید جنات کا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، وہ شریف النفس ہوتے ہیں، وہ اچھے اور امانت دار اور دیانت دار بھی ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی نظریہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک سنائی، یہ سنن ترمذی میں ہے، اور جو پہلے حدیث میں نے سنائی وہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان ساری پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی اس کا جواب نہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو جن بہتر ہیں، میں نے جنوں والی رات یعنی جس رات مجھے جن لے گئے تھے میں نے یہ صورت ان کو سنائی تو وہ میری ہر آیت کا جواب دیا کرتے تھے، جب بھی میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ مجھے اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری جن بھی کرتے تھے، اور جنوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب، ایسا کلام سنا ہے کہ بہت عجیب ہے، جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو جنات وہ قرآن مجید سنتے ہیں، وہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، وہ انسانوں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انسان سب کچھ کرتا ہے اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنات ہے ہی کوئی چیز نہیں، جن ہوتے ہی نہیں ہیں اور جنات کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی صاحب عقل جنات کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہاں صاحب عقل کے بعد کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے وہ جنات کا انکار نہیں کر سکتا۔ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ یہ جو قرآن مجید کلام حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل جن کے نام سے ایک صورت نازل کی ہے۔ تو قرآن مجید کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، تو جو پوری صورت کا انکار کرے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو جنات کا انکار، جنات کے وجود کا انکار، ان کی تخلیق کا انکار، ان کی موجودگی کا انکار، گویا کہ یہ کوئی بھی مسلمان اور مومن کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز، میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث شروع میں سنائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا، بات چیت کی، سب کچھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جنات کا انکار کرتا ہے وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ مسلمانی کے قریب ہی نہیں ہو سکتا جو جنات کا انکار کرے۔ اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے جنات کے واقعات سے، جنات کے ناموں سے اور ان کے کردار سے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے نام اللہ کے پیغام سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات موجود ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بندے ہیں۔ ایک اور چیز، ہمارے ہاں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کو کوئی چٹکی کاٹے، کان کھینچے، تھپڑ مارے یا کچھ بھی کرے، کسی بھی طرح اذیت دے تو وہ محسوس ہوتی ہے، سب کو محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایک حسی چیز تھی نا، مطلب کسی نے کسی کے جسم کو پکڑ کر کھینچا، مارا، توڑا یا اس کو اذیت دی، تو یہ ایک حسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایسی چیز جو مطلب جس سے آپ کسی کو ٹچ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود اذیت دیتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دینا، جیسے کسی کو دعا دینا، جیسے کسی کو بد دعا دینا، جیسے کسی کو کوئی بہت برا جملہ کہنا جس سے وہ فوراً غصے میں آ جائے، یا اتنی اچھی بات کہنا کہ فوراً اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو جنات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ کبھی کبھی جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو ٹچ کر سکتا ہے پھر اس کو تکلیف بھی دے سکتا ہے نا، بالکل اسی طرح ایک جن بھی ایک انسان کو ٹچ کر سکتا ہے پھر اس کو اسی طرح تکلیف دے سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جملہ بول کر اور کبھی کبھی وہ ذہن میں ایک وسوسہ ڈال کر یا دل میں کوئی خلل پیدا کر کے اس طرح بھی وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، غصہ دلا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ انسان کے خون کے اندر اس طرح چلتے ہیں کمجر دم، جس طرح خون بہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جنات انسان کے جسم کے اندر، خون کے اندر وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ رواں دواں ہوتے ہیں، وہ جو بھی اثر مرتب کرنا چاہیں وہ اثر مرتب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جنات انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس طرح انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انسان کو وہ غصہ بھی دلا سکتے ہیں، انسان کو وہ خوش بھی کر سکتے ہیں، انسان کو پریشان بھی کر سکتے ہیں، انسان کو وہ اذیت اور تکلیف بھی دے سکتے ہیں، دکھ اور پریشانی میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی جن کسی کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے؟ اگر وہ اثر ڈالے گا تو کس طرح ڈالے گا؟ یہ جنات کون سی مخلوق ہیں؟ یہ کب پیدا ہوئیں؟ ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ شادی بیاہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ رہتے سہتے کہاں ہیں؟ یہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں آئندہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اسی لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اس بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آئندہ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔